پاک اور زندہ کلام میں سے ہم یعقوب کا خط اس کا پہلا باب 12ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یعقوب کا خط پہلا باب اور 12ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک حوالہ اسکرین پر آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعقوب کا خط پہلا باب اور 12ویں آیت سے 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں جی 12ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، غور سے خدا کے کلام کو دیکھیں اور سنیں۔ لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنے ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش شاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پل ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئیں سب آنکھیں خداوند کے حضور بند ہو جائیں اور یہ کلام، یہ آیات جو آج خدا نے ہمیں دی ہیں، منت کرے خدا کے ہاللیلویہ۔ خدا کی کلام میں سے جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے۔ جو آزمائش کی کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا کیا ہوا ہے؟ وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہی آگے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے۔ اوپر کلام کہتا ہے جب مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، لیکن 13ویں آیت کہتی ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ یہ آزمائش خدا کی طرف سے ہے۔ بات کے اندر بات تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ہم نے اسے سمجھنا خدا کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ خدا اپنے محبت کرنے والوں سے یہ کہہ رہا ہے۔ 12ویں آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں، لکھا ہے خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا کیا ہے؟
وعدہ کیا ہے کہ جب کوئی امتحان کی برداشت کرتا ہے، اوپر جو ورڈز ہے وہ ٹرانسلیشن ایرر ہے، یہاں جو لفظ ہے وہ ہے مبارک وہ شخص ہے جو امتحان کی برداشت کرتا ہے۔ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، خدا کبھی بھی آزماتا نہیں ہے، ہاللیلویہ، خدا کبھی بھی آزماتا نہیں ہے، خدا صرف امتحان لیتا ہے۔ آزماتا کون ہے؟ ابلیس آزماتا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ خدا امتحان لیتا ہے اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ اس لیے تو 13ویں آیت کے اندر خدا نے کہا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ یہ آزمائش میری طرف سے ہے، کیونکہ خدا آزماتا نہیں ہے۔ آزمائش ہم پر کیسے آتی ہے؟ 13ویں آیت ذرا غور سے سن لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ یہ خدا کا لا ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا اصول ہے کہ نہ وہ کسی کو بدی سے آزماتا ہے، اور اگر کوئی آزمایا جا رہا ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرے اوپر خدا کی طرف سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ 14ویں آیت میں کلیئر ہو جاتا ہے، لکھا ہے ہر شخص اپنی خواہشوں میں پھنس جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہی جو اس کی ڈیزائر، جو خواہشات ہوتی ہیں، ان میں وہ کیا کرتا ہے؟ پھنس جاتا ہے، اور پھر سلو آہستہ آہستہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سے ایسے راستوں کو اختیار کر جاتا ہے جو اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ یہ آزمائش ہے جب انسان اپنی خواہشوں میں پھنس جاتا ہے اور وہ ان آزمائشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر عمل کو جو اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام، میری زندگی میں یہ کام خدا کی طرف سے ہو رہا ہو۔ انسان کے اندر 3 ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ غلط راستوں کو اختیار کر جاتا ہے، غلط باتوں کو اختیار کر جاتا ہے۔ اگر میں موٹی موٹی بات کروں تو میں ان کو یوں کہہ لوں کہ وہ 3 آزمائشیں ہیں ایسی۔ کیا ہے؟ ایک اس کی جسم کی خواہش ہے، دوسری انسان کے اندر ہوس ہے، تیسری دنیا کی شان و شوکت۔ ہاللیلویہ۔ غور سے سنیں، 3 باتیں انسان اپنے اندر رکھتا ہوا اپنی خواہشوں میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو یہ نہ کہے کہ یہ آزمائش مجھ پر خدا کی طرف سے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا نہ تو کسی کو بدی سے آزماتا ہے اور نہ وہ آزمایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میرا اب جو ہے وہ نشہ کرنے کو دل کر رہی ہے، اس کے اندر کی، اس کے جسم کی خواہش ہے، اس کے اپنے اندر کی خواہش ہے، اور جب وہ اس کے اندر پھنستا ہے تو وہ اس بات کے اندر کیا ہے؟ بدی سے جکڑا جاتا ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، آزمائش کا آ جانا گناہ نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ کو سمجھیے گا، بات کو سمجھیے گا۔ آزمائش میں آ جانا گناہ نہیں ہے، اس کو عمل میں لے آنا گناہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تعریف خداوند کے لیے بتا دیں۔ اگر آپ کو ابلیس
کسی بات کے لیے زور دے رہا ہے، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے فورس کر رہا ہے، جس طرح پولس کہتا ہے کہ ابلیس نے میرے جسم میں ایک جو کانٹا ہے وہ چبھو رکھا ہے، اب وہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے، لیکن وہ اس آزمائش کو عمل میں نہیں لاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آزمائش کا آ جانا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عمل میں لے آنا، اس کام کو کر جانا پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی خواہشوں کے، اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے فور سپوز ہمارے گھر میں بھوک ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے جی فلاں بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے یہاں سے یہ چیز صرف مجھے چوری کر کے لا کے دینی ہے، میں آپ کو اس کے بدلے کیا کروں گا؟ تو یہ کیا خدا کی طرف سے؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ خدا نے میرے لیے راستہ کھولا ہے؟ کیونکہ خدا نہ بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ آزمان ہم اسے آزما سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے۔ کسی دوسرے کو جھانکنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کے اندر جھانکنا ہے کہ کہیں ہم اپنی خواہشوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے۔ دنیا کی شان و شوکت میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی عیش، آپ کی عشرت، آپ جو ہے وہ ایک ریلائبل زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم جو ہے وہ بہت سے ایسے غلط راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ خدا کبھی کسی کو نہیں آزماتا، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ خدا ہمیشہ امتحان لیتا ہے۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج کیا کرے گا؟ پائے گا، جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے۔ آج اگر ہمارے اندر یہ بات ہے، یہ سوچ ہے کہ ہم اس آزمائش کے اندر ہیں، ہم اس برائی کے اندر ہیں، ہم اس عمل کے اندر ہیں، ہم اس کرائٹیریا میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے۔ اب کس کے اندر کیا ہے یہ اس سے اور خدا سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہی جو ہمارا آج کا پیغام ہے اس کا عنوان ہے کہ خدا آپ کو آزمائش میں راہ فراہم کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آزمائش آپ کے اور ابلیس کے درمیان میں ہے۔ غور سے سنیں، آزمائش اب انسان کے اور ابلیس کے درمیان میں ہے، لیکن اس چیز میں سے راستہ دینے کے لیے کون موجود ہوا ہے؟ خدا راستہ دینے کے لیے موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ تو پیار پھر کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے یا ابلیس کرتا ہے؟ خدا پیار کرتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والوں سے اس کا وعدہ ہے کہ جو اس آزمائش سے نکل آئے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کی محبت کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، غور سے سنیے گا، کہ خدا ہمیں آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بتاتا ہے۔ کیسے؟ وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ باتیں کون سی ہیں؟
پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم برداشت کر لیں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے تو زندگی کا پانچ پائیں گے. ہاللیلویا. جب ہم اس بات کی برداشت کر لیں گے اور ہم اس میں سکسیس ہو جائیں گے. پولوس کیسے کامیاب ہوا؟ اب قاصد اس کے پیچھے پیچھے ہے، اس کو کسی گناہ کے لیے وہ اکسار ہے. پولوس خدا کے آگے آ گیا، خدا سے کہتا ہے کہ قاصد اب میرے جسم میں اس خواہش کو انجیکٹ کر رہا ہے، ڈال رہا ہے کہ میں یہ بات کر جاؤں. لیکن وہ اپنے خدا کے پاس چلا گیا. بیسٹ وے کیا ہے؟ جب آپ کو گناہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو تو خدا کے حضور جھکتے ہیں. ہاللیلویا. جب آپ کو کسی آزمائش کے لیے مینٹلی پریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو خدا کے آگے جھک جائیں اور پولوس کی طرح کہیں کہ تیرا فضل میرے لیے، تیرا فضل میرے لیے، بولے تیرا فضل میرے لیے. اس طرح ہم آزمائش پر غالب آ سکتے ہیں. یہ پہلا راستہ جو خدا آپ کو بتا رہا ہے. ایگزامپلز، پریکٹیکلز بائبل کے اندر اسی لیے قلم بند کروائے گئے، لکھے گئے تاکہ ہم ان سے سیکھیں کہ اگر یہ سچویشن، یہ حالات ہم پر بنتے ہیں تو ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیسے ہم مقبول ٹھہر سکتے ہیں، کیسے ہم برداشت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب ابلیس ہمیں کسی بات کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہا ہو تو ہمیں پولوس کی طرح خدا کے آگے چلے جانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. خدا کے حضور جھکتے ہیں کیونکہ خدا کا جو فضل ہے وہ ہمیں کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے. وہ ہمیں ہر طرح کی خواہش سے آزاد کر دیتا ہے. وہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے ریلیز دیتا ہے. وہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے دور کر دیتا ہے. کب؟ جب خدا کا فضل ہم پر آ جاتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے محبت کرنے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے. خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے آزمائش کے اندر وہ ہمیں نکلنے کی راہ دیتا ہے. ایک مثال بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے، کس کی؟ یسوع مسیح کی. لکھا ہے جب روح سے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے کس سے آزمایا جائے؟ آزمائش کون کر رہا ہے؟ پھر میں آپ کو بتا دوں، ابلیس کر رہا ہے. لیکن یسوع نے مقابلہ کیا. کیسے؟ ابلیس کہتا ہے کہ تیری بابت لکھا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دے تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ آگے یہ تو نہیں کہا آگے، لیکن آگے کچھ اور بھی لکھا تھا. آگے یہ بھی لکھا تھا کہ تو اپنے خدا کی آزمائش. ہاللیلویا. کیونکہ وہ اگلا پینترا یسوع کے پاس تھا کلام کی روح سے. ہاللیلویا. پھر وہ یسوع سے کہنے لگا اگر تو جھک کے مجھے سجدہ کر دے، یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے سے تو پیسہ کمانا شروع کر دے تو یہ ساری شان و شوکت میں کیا کروں گا؟ تجھے دے دوں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یسوع نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. ہاللیلویا.
میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑے راستے دیتا ہے، بڑے آسان راستے دے دیتا ہے، بڑے شارٹ راستے دے دیتا ہے، لیکن جب اس بات کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہوں تو ہمیں خدا کے فضل کو مانگنا ہے اور آزمائش پر غالب آنا ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجا دیں۔ دوسری بات کہ خدا آزمائش میں سے ہمیں کیسے نکالنے کا راستہ دیتا ہے۔ عبرانیوں 10واں باب جی جی غور سے سنیں۔ آزمائش جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی جو اسپرٹ ہے اس پر وہ اٹیک کرتی ہے، آپ کی روحانیت پر اٹیک کرتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے، وہ آپ کی روحانیت پر۔ وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو گناہ کے لیے اکسا رہا ہو، آپ کو سیلفش بنا رہا ہو، آپ کے اندر غرور لا رہا ہو، وہ آپ کی اسپرٹ کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت غور سے سنیں۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں۔ اس نے آپ کی جو روحانی حالت ہے اسے زخمی کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا آپ کو راستہ دے رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جانتا بھی ہو کہ یہ گناہ ہے اور وہ پھر بھی اسے کر جائے تو اس کے بعد اب کوئی قربانی نہیں، یسوع کے بعد اب کوئی قربانی باقی نہیں ہے، یسوع سے بڑھ کر اب کوئی قربانی باقی نہیں ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہماری خلاصی بیلوں بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ یسوع کے خون سے ہوئی ہے، اور یسوع کے خون کے بعد اب کوئی خون باقی بہنے کا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ 27ویں آیت لکھا ہے، ہاں عدالت کو ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھائے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخص کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ہے جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ ہاللیلویہ۔ کوئی اس میں بڑا مکاشفہ نہیں ہے، سیدھی سمپل سی بات ہے کہ جب ہم آزمائش میں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بلیور ہیں، ہم ایماندار ہیں، اور ہم پھر بھی گناہ کو کر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اب یسوع کے بعد کوئی قربانی باقی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا ہمیں راستہ دیتا ہے اس میں سے کہ ہمیں اس قربانی کو یاد رکھنا ہے اور خدا کے ماتحت رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری اور آخری بات کہ خدا ہمیں آزمائش میں سے نکلنے کا راستہ کیسے دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں نکال لیں میرے سے۔ پہلا کرنتھیوں جی 10واں باب، غور سے سن لیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آزمائش کے اندر اپنی خواہشوں کے اندر ہم پھنسے ہوں، ہم جکڑے ہوں، ہم اس میں گھر رہے ہوں، 99% ہم دل میں یہ تہیہ کر چکے ہوں ٹھیک ہے
میں اسے کر لیتا ہوں، 1% گنجائش باقی ہو تو کس چیز کا سہارا لیں؟ مزاحمت کریں آزمائش کی خدا کے کلام سے، مقابلہ کریں خدا کے کلام سے، آزمائش کا، خواہش کا۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب 12ویں آیت کیا لکھا ہے؟ غور سے سن لیں۔ لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ انسان جن آزمائشوں میں، جن خواہشوں میں پھنستا ہے، یقین کریں وہ آزمائشیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس میں سے نکل نہیں سکتا، اور خدا آپ کو اتنی بڑی آزمائشوں میں جانے بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ دے رہا ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ریلائی کرنا ہے، خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، خدا کے کلام سے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام سے غالب ہونا ہے، خدا کے کلام سے اپنے ہی ساتھ۔ یہ نہ سمجھیں کہ ابلیس آپ کے سامنے کھڑا ہو تو تبھی آپ اس سے بات کریں گے۔ اس جسم کے اندر وہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں، آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں سے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلام ہی کلام میں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بس اتنی سی وقت ہے اس کی، مقابلہ کرنے والے تو بنے ہم، کلام بولنے والے تو بنے ہم۔ یاد رکھیں کلام اثر رکھتا ہے، کلام تاثیر رکھتا ہے، کلام کے اندر اثر ہوتا ہے۔ جو کلام ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں اس کلام کے اندر ایک اثر ہوتا ہے۔ جب پولس نے کلام کیا تو لکھا ہے 5000 لوگوں نے توبہ کی۔ ایسا امیزنگ اثر کیا کلام نے۔ اور جو کلام ہم بولتے ہیں نا گھروں پہ، وہ بھی اثر کرتا ہے۔ کس طرح؟ بچہ جب گھروں پہ مستی کرتا ہے تو مائیں باپ بڑی خوشی سے بتاتے ہیں اجی بڑا شیطان ہے، اجی بڑی شیطان دی ٹوٹی ہے۔ آپ کا جب کلام آپ کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ اس کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شیطان کی ٹوٹی تو آپ نے خود سے بنا دی ہے۔ شیطان تو آپ اس کو خود کہہ رہے ہیں، ابلیس تو آپ اسے خود کہہ رہے ہیں۔ تو پھر جب وہ مشکلوں میں آتا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے کلام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بولنا ہی ہے تو منہ سے خدا کا کلام بولیں، کہیں میرا یہ بیٹا بہت قابل ہے، میرا یہ جو بیٹا ہے خدا نے اسے بہت حکمت دے رکھی ہے، میرا یہ بیٹا خدا کی طرف سے ہے، یہ بہت زیادہ خدا کے ساتھ ہے کیونکہ خدا نے اسے مجھے دیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ شیطان نہیں ہے، نہ یہ شیطان کی ٹوٹی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی برکت ہے۔ جب ہم برکت لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اولاد خدا کی طرف سے، اور فٹ کا کر دیتے ہیں شیطان کی ٹوٹی۔ تب یہ میراث ہے۔ اور جب وہ مستیاں کر رہے ہیں تو وہ نہیں، اپنے الفاظ، اپنا کلام ہمیں سیدھا کرنا ہے، تب ہم آزمائشوں کے ساتھ لڑ سکیں گے۔
ریزسٹ کرے، مزاحمت کرے آزمائش کی، خدا کے کلام سے مزاحمت کیا کرے، اپنے جملوں کو، اپنے ماحول کو درست کرے، تاکہ خدا کا کلام ہر وقت ہمارے گھروں پر کیا کرے، جنبش کرتا رہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ یہ باتیں میں آپ کو اپنے سے نہیں کہہ رہا، مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے زندگی اور موت تیری اپنے زبان کے قابو میں ہے۔ موت مانگتے رہیں گے تو موت آئے گی، زندگی مانگیں گے تو آپ کے کلام پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ خدا سے کیا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سب ہمیں کرنا کیا ہے؟ انسان ہوتے ہوئے ہم سب کسی نہ کسی آزمائش میں گھر جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں اس میں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے۔ کیسے؟ جب بھی ہم کسی آزمائش میں پھنسیں تو پالوس کی طرح خدا کے آگے چلے جائیں کہ تیرا فضل میرے لیے۔ دوسری بات، ہمیں اب یسوع کے بعد کوئی قربانی باقی نہیں ہے، اس قربانی کے پاس چلے جائیں، اس یسوع کے آگے جھک جائیں، اس یسوع کا لہو مانگنا شروع کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، ریزسٹ کریں، مزاحمت کریں آزمائش کی۔ کیسے؟ خدا کا کلام بولا کریں، خدا کے ابو کی باتیں کیا کریں، خدا کے کلام کی باتیں کیا کریں، بچوں کو اچھے اچھے ٹائٹل سے پکارا کریں، بچوں کو کلام کی آیات سکھایا کریں۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو خدا کا کلام 24/7 سمجھتے ہیں، 7 دن کے 24 گھنٹے جب خدا کا کلام آپ کے گھروں میں جنبش کر رہا ہوگا، ہمارے گھروں میں جنبش کر رہا ہوگا، تو پھر آزمائش کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے لیے بجا دیں۔ آئے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اور اگر کوئی ایسی آزمائش، ایسی بات ہمارے اندر ہے جو ہمیں گناہ کے لیے اکساتی ہے، تو آئے اپنے باپ سے بات کریں، اپنے آسمانی باپ سے بات کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا، رشن تھالا رسن کھا بابا، بات کریں، اس سے کہیں باپ